لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كلامه المجيد في موضع آخر انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. محترم حاضرین، خوف دل کی بے چینی کا نام ہے. جب دل بے چین ہوتا ہے تو انسان کسی خوف کی وجہ سے، کسی خدشات کی وجہ سے انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے. جب انسان حرام کام، معاصیات کا ارتکاب کرتا ہے تو بھی اس کا دل اللہ کے خوف سے لرز جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے چھوڑنے سے بھی، اگر اس کے اندر ذرا سی بھی ایمان کی بو ہے تو اس کا دل لرز جاتا ہے. اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے. انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ خوف الہی سے کیا مطلوب اور کیا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف کس قدر ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ہمیں کیوں دیا ہے، اور ہماری زندگی میں اللہ کا خوف اور ڈر کتنا ضروری ہے.
سب سے پہلے خوف کے متعدد الفاظ قرآن مجید کے اندر وارد ہوئے ہیں، الگ الگ الفاظ جو خوف کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں، جیسے کہ اتقوا، اللہ تعالیٰ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح نذیر کا لفظ استعمال ہوا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا اور ڈرانے والا بھیجا، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو جو معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی حدود کی پامالی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ ڈرا دیں، اللہ کا خوف دلا دیں۔ اسی طرح خود خوف کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر استعمال کیا، انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ۔ اسی طرح وجلت، یہ بھی خوف کے معنی میں استعمال ہوا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ خشیہ، یہ بھی خوف کے معنی میں قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا، ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، یہ مومن ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ رہبت کا لفظ استعمال ہوا، کہا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ سے ڈرو۔ رہب کا استعمال ہوا جو خوف کے معنی میں ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ غرض یہ کہ یہ جتنے بھی الفاظ، جتنے بھی آیات میں، ان آیات میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، ان سب کا نچوڑ ایک ہی ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر۔ اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو اس پر ہمیں اللہ کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے کہ بندہ دیکھے نہ دیکھے، دنیا دیکھے نہ دیکھے، پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ میں جو باتیں غلط سن رہا ہوں، دنیا سنے نہ سنے، میرا پروردگار تو سن رہا ہے۔ کوئی تو ہے جو میری باتوں کو سنتا ہے، کوئی تو ہے جو میرے کاموں کو دیکھتا ہے، کوئی تو ہے جو میرے حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جی سی سی ٹی وی کیمرے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین ہر ایک کے افعال کو، ہر ایک کے اعمال کو اسی کے بقدر جس طرح وہ کرتا ہے، ہر ایک حرکت کو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے باتوں کو بھی جانتا ہے۔ دل میں انسان کیا سوچتا وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے راز، دلوں کو، بھیدوں کو جانتا ہے۔ ہم دنیا سے چھپ کر غلط کام کر سکتے، دنیا ہمیں نہیں دیکھے گی، کوئی ہمیں برا بھلا نہیں کہے گا، دنیا کی نظروں میں ہم معزز، مکرم، محترم رہیں گے، لیکن اللہ کی نظروں سے تو نہیں بچ سکتے۔ یہ خوف، یہ ڈر، یہ بات ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے، پروردگار ہمارے ہر ایک حرکت پر نظر بنائے ہوئے ہیں۔ خوف کی قسمیں ہیں۔ ڈرنے کا مستحق، خوف کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا ہے تو وہ شرک ہے، عبادت میں شرک ہے۔ آئیے پہلے اس کی قسموں کو جان لیتے ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ بندوں سے ڈر کر دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پہ آپ سعودی کے اندر ہیں، آمین بالجہر کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ، اہل الحدیث کا عمل کر رہے ہیں، ہندوستان کے اندر آتے ہیں، تب لوگوں کے ڈر سے، لوگ کیا کہیں گے اس ڈر سے، لوگوں کے سوشل بائیکاٹ کے ڈر سے اس چیز کو ہم ترک کر دیتے ہیں، یعنی دین پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے علاوہ دوسرے کا خوف آپ کے دل میں پیوست ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ غیر اللہ سے اس طرح ڈرنا یا اس طرح ڈرنے کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے بغیر یہی لوگ نفع و نقصان کے مالک ہیں، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارا جو منافع ہے وہ گھاٹے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔
اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، دوسروں کا ڈر وہاں پر آ گیا. یہ بھی شرک کی قسم میں سے میرے بھائیو. اللہ کا ڈر سب سے پہلے ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ کسی بت کے سامنے کوئی پوجا کرتا ہے، آپ سے کہتا ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، آپ ڈر کے مارے جا کر کے کر لیے، شرک ہے. ولی بزرگ یا اسی طرح جو بھٹکتی روحیں ہیں ان کا کوئی آپ کو ڈر اور بھے آپ کے دل میں بٹھا دے اور آپ اللہ کے ڈر کے اوپر اس شخص کے یا اس بت ولی بزرگ کے ڈر کو ترجیح دے دیں، یہ عبادت میں شرک ہے. ڈر کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے. نفع نقصان کا مالک تو اللہ تعالیٰ. اس سے پہلے خطبے میں ماہ سفر کے اس میں نے بتلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو اللہ کے علاوہ کوئی دور بھی نہیں کر سکتا. کوئی تمہیں نفع دینا چاہے اللہ تعالیٰ تو اس نفع کو اللہ کے علاوہ کوئی روک بھی نہیں سکتا. تو پھر دنیا سے کیوں ڈرنا، لوگوں سے کیوں ڈرنا، بت ولی بزرگ یہ بھٹکتی روحوں شیطانوں جناتوں سے کیوں ڈرنا؟ ڈر اللہ رب العالمین کا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے ڈرو، نفع نقصان کا مالک میں ہوں. طبعی خوف اس سے مستثنا ہے. ایک ڈر ہوتا ہے جو فطرتاً انسان کے اندر پایا جاتا ہے، طبعی ڈر جس کو کہتے ہیں، فطری ڈر. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی سانپ دیکھ لیا، ڈر گئے، تو یہ ڈر اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے. اس لیے اس میں کنفیوژن مت ہوئیے گا کہ ڈر شرک ہو جائے گا، جی نہیں. جو طبعی ڈر ہے انسان کے اندر ہوتا ہے، جیسے آپ نے سانپ دیکھ لیا، بچھو دیکھ لیا، آگ لگ گئی اور آپ ڈر گئے کہ جل جائیں گے، تو یہ طبعی ڈر ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں ڈر نہیں ہے. اس لیے یہ الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے، اس سے مستثنا ہے. اس سے موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو ڈال دو. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ وہ تو ہل رہا ہے، وہ حرکت کر رہا ہے، كَأَنَّهَا جَانٌّ، گویا کہ وہ سانپ ہے، وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، اس طرح پیٹ پھیر کر بھاگے کہ دوبارہ دیکھ نہیں رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ لا تخف، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ڈریے مت. تو یہ طبعی ڈر ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے. یہ حکم، اس کا حکم الگ ہے، یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا. خوف الہی ہی مطلوب و مقصود ہے. اللہ کا خوف یہ مطلوب اور مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مسلمان ہو کر ہی مرنا، حالت ایمان ہی میں وفات کی دعا کرنا، اسی میں مرنا، مرتد ہو کر مت مرنا. اللہ کے سامنے جب جانا تو اسلام کی حالت میں جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. تم محفل میں ہو، تنہائی میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، دن ہو، رات ہو، غرض یہ کہ کوئی بھی وقت ہو، اللہ سے ڈرتے رہو. جی کسی بھی وقت میں، ایسا نہیں کہ اب محفل میں ہیں ذرا بزرگی، ذرا شرافت دکھائیں لوگوں کو، لیکن جب تنہائی میں جائیں تو اللہ کے حکم عدولی کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، گناہوں اور معصیت کا ارتکاب کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، دنیا کی پرواہ مت کرو. تنہائی میں رہو تو زیادہ اللہ سے ڈرو. ہمارے پاس ہر قسم کے خوف ہے. غربت کا خوف ہے، بزنس میں لاس ہونے کا خوف ہے، لوگوں کا خوف ہے، معاشرے کا خوف ہے، رشتہ داروں کا خوف ہے،
جاب چھوٹ جائے گی، نوکری سے نکال لیے جائیں گے، اس کا خوف ہے، تنخواہ کٹ جائے گی، اس کا خوف ہے۔ خوف صرف نہیں ہے تو رب العالمین کا خوف نہیں۔ اگر رب کا خوف آ جاتا، رب کا خوف آ جاتا تو ہماری نمازیں برابر ہونے لگتی، اللہ کی اطاعت کی طرف ہم بڑھنے لگتے۔ لیکن تمام دنیا کے خوف ہے میرے بھائیوں، لیکن پروردگار کا خوف ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا۔ بڑی مشکل سے چند لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین سے جو ڈرتا ہے وہ گناہوں کو ترک کر دیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس سلسلے میں آئیے سلف صالحین کا اور پیغمبروں کا، نیک لوگوں کا واقعہ دیکھتے ہیں، ان کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ڈرتے تھے۔ سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جب زلیخا نے ان کو دعوت دی، بدکاری کی دعوت دی، غلط کام کرنے کی دعوت دی، وہاں پہ کوئی انسان موجود نہیں تھا، وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ چاہتے تو اس غلط کام کو انجام دے دیتے، معصیت کا ارتکاب کر لیتے، لیکن نہیں، انہوں نے اللہ کی پناہ چاہی۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن، اللہ رب العالمین کی پناہ چاہی انہوں نے۔ کیوں؟ اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، دنیا کا ڈر نہیں تھا، وہاں دنیا نہیں تھی، کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی طرح وہ غار والوں کا واقعہ آپ نے بڑا مشہور ہے، سنا ہوگا۔ اس میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کو جو زنا کرنے پر آمادہ تھا، زنا کے لیے تنہائی اختیار کر چکا تھا، اس عورت نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، دنیا ہمیں نہیں دیکھ رہی لیکن پروردگار دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص تنہائی کے عالم میں جب دنیا سے کٹ کر بالکل الگ تھلگ تھا، وہ زنا کا ارتکاب کر سکتا تھا، اللہ کی نافرمانی کر سکتا تھا، معصیت اور گناہوں میں ڈوب سکتا تھا، لیکن اس جملے نے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اس جملے نے اس کی دنیا پلٹ دی اور اس نے اس غلط کام کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، کس لیے؟ اللہ کی خوف سے۔ اگر اللہ کا خوف ہوگا انسان نہیں ڈرے گا، انسان غلط کام کر ہی نہیں سکتا اگر کسی کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ آج دنیا نے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں دنیا نے ہمیں ہر موڑ پر گناہ کرنے کے لیے سامان مہیا کر دیا ہے، ہر وقت کر سکتے ہیں۔ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جو شخص اپنے رب سے ڈرتا ہے، وہ تنہائی میں ہونے کے باوجود، دنیا کی نظروں سے ہٹنے کے باوجود، ایک اکیلے کمرے میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرے گا، معصیت کا ارتکاب نہیں کرے گا، گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کے لیے ساری دنیا روشن ہے، اس کے لیے ساری دنیا مزین ہے، اس کے لیے دنیا کی رنگینیاں اس کے ہاتھوں میں ہیں، وہ جب چاہے گناہوں کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتی۔ گناہوں سے بچا سکتی ہے تو صرف اللہ کا خوف، صرف اللہ کا ڈر، ورنہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا عبداللہ ابن مسعود ذرا قرآن کی تلاوت کرو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی میں قرآن کی تلاوت کروں؟ آپ پر تو قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں قرآن مجید کی تلاوت کروں آپ کے سامنے؟ کہا ہاں، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء کی تلاوت کر رہے ہیں، جب پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رک جاؤ، وہیں پر رک گئے، اور اس کے بعد جب دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زور زور سے رو رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ چولہے پر پانی ابل رہا ہے،
ہانڈی ابل رہی ہے. کیوں؟ اللہ کی خوف سے، اللہ کی خشیت سے. قیامت کے دن جب ہر امت کا ایک ایک گواہ پیش کیا جائے گا، اس ڈر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے تو ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا. جنت ان کے لیے، حوض کوثر ان کے لیے، سارے انعامات ان کے لیے. پھر بھی اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر اس قدر تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایک درخت پر دیکھے کہ ایک چڑیا بیٹھی ہوئی ہے. کہنے لگے، اے کاش، چڑیا سے کہنے لگے تیرے لیے بشارت ہے، تو آتی ہے، بیٹھتی ہے، کھاتی ہے اور اس کے بعد اڑ جاتی ہے، نہ کوئی حساب نہ کوئی عذاب. کہتے کاش میں بھی چڑیا ہوں، میرا بھی حساب و کتاب نہیں ہوتا قیامت کے دن. اللہ اکبر. حساب و کتاب کا، خوف الہی کا اتنا ڈر. کہتے تھے میں چڑیا ہوتا تو اچھا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش میں میڈا ہوتا اور لوگ مجھے تازہ موٹا کر کے ذبح کر کے کھا لیتے. اللہ کے سامنے کھڑا تو نہیں ہونا پڑتا، حساب تو نہیں دینا پڑتا. یہ خوف کا عالم تھا میرے بھائی، یہ ڈر کا عالم تھا. ایک مرتبہ تو اللہ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طور کی تلاوت فرمائے تھے، سورۃ الطور کی. ان عذاب ربک لواقع. جب اس آیت پر پہنچے، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، سچ ثابت ہو کر رہے گا، یعنی قیامت واقع ہو کر رہے گی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے، بیمار پڑ گئے، کئی دنوں تک بیمار ہو گئے اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے. جب ہم کوئی عمل یا کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس عمل کا، اس گناہ کا حساب دینا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا قیامت کے دن. کیا جواب دیں گے، کیا حساب دیں گے جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا یہ گناہ تم نے کیوں کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ سوچنا چاہیے. اسی لیے کہا ان عذاب ربک لواقع، یعنی تیرے رب کا جو عذاب ہے، یعنی قیامت واقع ہو کر رہے گی. اس پر تو ہمارا ایمان ہے نا کہ قیامت واقع ہوگی. تو جب ایمان ہے کہ قیامت واقع ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سوالوں کا جواب دینا ہے، تو پھر اس کی تیاری کیسے کریں گے، کب کریں گے؟ کیوں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیوں اس کی تیاری نہیں کرتے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کیجیے میرے بھائیوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے، اللہ کی خوف کی وجہ سے. تنہائی میں انسان گناہوں کا ارتکاب کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. یہ مومنین ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اللہ کے خوف سے ان کا دل لرز جاتا ہے، ڈر جاتے ہیں. اب ہمیں سوچنا چاہیے جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے، کیا ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ کیا ہم اس کے بعد اپنے اعمال میں سدھار کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں تو
تو یاد رکھیے ہمارے دلوں سے ایمان کی بو جا رہی ہے، ہمارے دلوں سے ایمان نکلتا جا رہا ہے، کیونکہ یہی مومنوں کی صفت ہے، یہ مومنوں کی صفت ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے مومنوں کے سامنے، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر جاتے تھے تو بہت روتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کے سامنے قیامت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جنت جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تب اتنا نہیں روتے ہیں، آپ قبر پر جاتے ہیں تو بہت روتے ہیں۔ کہنے لگے یہ قبر پہلی منزل ہے، یہاں کامیابی ملی تو آگے کے مراحل آسان ہو جائیں گے، لیکن اگر یہاں کامیابی نہیں ملی، یہاں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تو آگے کے مراحل مشکل ہو جائیں گے۔ اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈر سے، اللہ کے خوف سے روتے تھے، قبر کو یاد کر کے، موت کو یاد کر کے، اور جب بھی قبر پر جاتے تو بہت روتے تھے۔ اتنا روتے، حدیث میں آتا ہے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی، گیلی ہو جاتی تھی مکمل طور سے۔ اسی طرح اللہ کے خوف کے سامنے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے پہلے ذکر کیا، لوگوں کا خوف بہت ہے، لوگوں کا ڈر بہت ہے، لوگوں کی بڑی پرواہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، انہوں کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، فلانے کیا کہیں گے، مگر کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ میرا پروردگار کیا کہے گا، میرا رب کیا کہے گا، ہم اس کا کیا جواب دیں گے، اس کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوصانی اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی، مجھے بتلایا، کہا کہ اے ابو ذر، تم اللہ کے سلسلے میں لوگوں کے ملامت کی پرواہ مت کیا کرو، لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ مت کیا کرو، دین پر چلنا ہے تو چلنا ہے، اللہ کے حکم بجا لانا ہے تو بجا لانا ہے۔ جی آج ہمارے ہاں لوگ داڑھی نہیں رکھتے تو ان سے پوچھا جائے تو کہیں گے کہ ابھی اس عمر میں رکھ لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ پورا ایک ٹاپک ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہر مسئلے میں اس کو فٹ کرتے۔ جہیز کے مسئلے میں آپ دیکھ لیجئے، جہیز نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، بارات نہیں لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، بڑے فنکشن ہال میں دعوت نہیں کرے تو لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی ہمارے دل میں یہ نہیں آتا کہ میرا پروردگار کیا کہے گا، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری روزی روٹی کا انتظام کیا، ہماری ہر چیز کا انتظام کیا، اس کی فکر نہیں ہے ہمیں، لوگوں کی بڑی فکر ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، دن ہو یا رات ہو، حضر ہو اور لوگوں کے درمیان ہو یا تنہائی میں ہو، اللہ رب العالمین کی یاد کو مقدم رکھیں، اللہ کے خوف کو مقدم رکھیں، دوسرے کے خوف کو غالب نہ آنے دیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تو اپنے سے ڈرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے اندر لوگوں کے خوف کو نکال کر اپنے خوف کو پیوست کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو اپنے اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب، اللہم ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب، اللہم صرف قلبی علی طاعتک۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی دین کی طرف پھیر دے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اپنی بندگی کی طرف پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ تو جب تک ہمیں دنیا میں رکھ اسلام پر، ایمان پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر، ایمان پر۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو إن الله بصير